منبر نور پر جلوہ فروز علماء کرام، محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی حبیبہ محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ رفیقان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات نے ابھی قاضی گجرات حضرت علامہ مولانا مفتی سید سلیم باپو مدظ اللہ العالی سے یہ سماعت کیا کہ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس ان تین عظیم الشان شخصیتوں میں سے دو کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے علماء کے امام تھے، لیکن حضرت سیدنا بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کو ہم صرف ایک ولی کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ آپ صرف ایک ولی تھے، بلکہ ولی اسی وقت ولی ہوگا جب وہ عالم دین ہوگا۔ تو یہ تینوں عظیم الشان شخصیتیں اپنے زمانے کے ہدایت اور علم تقسیم کرنے کے عظیم وسیلے رہے ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہوں نے ان کی زیارت کی ہے وہ ان سے بخوبی واقف ہے، لیکن ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو جس نے حضور صدر شریعہ کی زیارت کی ہو۔ لیکن آپ گھبرائیے نہیں، آج وہ عظیم ذات بھی آئی ہے جس نے حضور صدر الشریعہ کی زیارت کی ہے، اور صرف زیارت نہیں کی ہے بلکہ شرف تلمذ بھی حاصل ہے، اور صرف شرف تلمذ ہی نہیں بلکہ وارث علوم صدر الشریعہ بھی ہیں، وہ جانشین حضور صدر الشریعہ بھی ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ صدر الشریعہ کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ حضرت علامہ ہدایت اللہ رام ہے تو جس کو سرکار اعلیٰ حضرت نے امیر المؤمنین فی الحدیث کہا ہے، حضرت علامہ وصی اللہ محدث صورتی علیہ رحمہ کی خدمت میں، حضرت علامہ وصی احمد محدث صورتی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ نے احادیث نبویہ کا علم حاصل کیا ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھ سے کسی نے پڑھا ہے تو مولانا امجد علی نے پڑھا ہے۔ 1.5 سال کی مختصر سی مدت میں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، شرح معانی الآثار،
یہ ساری کتابیں آپ نے موطا امام مالک، اتنی ساری کتابیں ایک ایک لفظ علامہ محدث سورتی سے آپ نے پڑھ لیا. ہم ایک سال بخاری مشہور و معروف 8 کتابوں کا ایک دم پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک پڑھ لیا. علم کی دولت حاصل کی ہے وہاں سے. اور سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب کام کی بہت کثرت ہو گئی تو حضرت محدث سورتی علیہ رحمہ کو خط لکھتے ہیں، محدث صاحب مجھے ایک عالم کی ضرورت ہے جو میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹا سکے. اعلیٰ حضرت کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے علم بھی تو اعلیٰ حضرت کے پائے کا چاہیے کہ ہمارے اور آپ جیسے لوگ اعلیٰ حضرت کا ہاتھ بٹا پائیں گے. محدث سورتی نے اگر کسی کو بھیجا ہے تو اگر میں کسی سونار کے پاس پیلی چیز لے کر جاؤں، یہ لو 24 کیرٹ کا سونا ہے، وہ سونار اتنا بیوقوف نہیں ہوگا کہ صرف رکھ لے گا اور دام دے دے گا 24 کیرٹ کا. وہ اسے چیک کرے گا اپنے آلہ سے کہ واقعی یہ اس کیٹیگری کا ہے کہ نہیں ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے جب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں صدر الشریعہ حاضر ہوئے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے عربی عبارت ایک صفحہ لکھ کر صدر الشریعہ کو دے دیا اور یہ ارشاد فرمایا آپ یہیں پر ابھی اس کا ترجمہ کر دیجئے. اعلیٰ حضرت کی عربی وہ ہے جس کے اور ان کا علم وہ ہے کہ علماء حرمین طیبین آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اگر امام اعظم ابو حنیفہ ٹھنڈی ہو جاتی. آج تو بہت لوگ ہیں اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنے والے، ان کی تحقیقات اعلیٰ حضرت تحقیقات سے بھی بلند ہو گئی، لیکن علم کا یہ ہے کہ انہوں نے فتاوی رضویہ میں جو خطبہ لکھا ہے اس کا ترجمہ بھی کرنے سے قاصر ہیں. صدر الشریعہ نے قلم اور کاغذ اٹھایا اور ترجمہ فی البدی وہیں پر لکھ کر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا. اعلیٰ حضرت ایک بار ترجمہ دیکھتے، پھر نظریں اٹھا کر صدر الشریعہ کو دیکھتے، پھر ترجمہ پڑھتے، پھر تھوڑی دیر میں صدر الشریعہ کو دیکھتے. صدر الشریعہ نے سمجھا کہ اعلیٰ حضرت بار بار مجھ کو دیکھ رہے ہیں، لگ رہا ہے ترجمے میں بہت غلطیاں ہو گئی ہیں. یہ سوچ کر آپ وہاں سے دھیرے سے نکلے اور سیدھے گھوسی شریف تشریف لے آئے. پھر محدث سورتی کی بارگاہ میں آپ نے خط لکھا، محدث صاحب آپ کا درِ نایاب گم ہو گیا. امام محدث سورتی علیہ رحمہ نے صدر الشریعہ کو گھوسی خط لکھا کہ آپ فوراً اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچ جائیں. جب آپ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اپنی بارگاہ میں آپ خاص مقام عطا فرماتے ہیں. اور پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ نے فرمایا کہ جب میری بارگاہ میں 2 شخصیتیں ہوتی ہیں تو میرے اوپر علم و معارف کی بارش ہوتی ہے اور قلم میرا ساتھ نہیں دے پاتا ہے. اس میں ایک محدث سورتی ہیں اور ایک مولانا امجد علی ہیں. یہ کون تاثر دے رہا ہے؟ یہ سرکار اعلیٰ. لیکن واہ صدر الشریعہ کی محبت، اپنا سب کچھ نثار کر دیا اعلیٰ حضرت پر. اپنی عید، اپنی دولت، اپنا چین، سب کچھ نثار کیا ہے تو اعلیٰ حضرت کے قدموں پر نثار کیا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے. ابھی آپ نے کنز الایمان کے بارے میں سنا، بار بار صدر الشریعہ تقاضا فرماتے تو ایک مختصر سا وقت عطا کیا گیا.
دوپہر میں کھانے کے بعد جب قیلولہ کرتا ہوں وہ وقت، یا نماز عصر کے بعد جب لوگوں سے میں ملاقات کرتا ہوں اس وقت۔ لیکن شرائط، ایک رکوع کا ترجمہ کراؤں گا جب تک بڑی بڑی تفسیر کی کتابوں سے اس ترجمے کو نہ ملا لیا میں آگے ایک لفظ کا بھی ترجمہ نہیں کراؤں گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت ایک رکوع کا ترجمہ فرماتے اور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اس ترجمے کو بڑی بڑی تفسیر کی کتابوں سے رات کے 2 اور 3 بجے تک ملایا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ کھانا تناول فرمایا کرتے، اور پھر فجر میں اٹھ کر اپنے معمولات جو وظیفے ہوتے وہ کرتے، پھر اس سے فارغ ہوتے تو مطبع اہل سنت میں جا کر اعلیٰ حضرت کی کتابیں چھاپتے، پھر وہاں سے فارغ ہو کر تھوڑا ناشتہ کرتے، پھر اعلیٰ حضرت لکھواتے، آپ لکھا کرتے۔ یہ مصروفیت آپ کی تھی دن بھر کی۔ 24 گھنٹے میں 2-3 گھنٹہ مشکل سے آپ سویا کرتے تھے۔ اسی لیے تو محدث اعظم نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، صدر الشریعہ کام کی مشین تھے۔ صدر الشریعہ کام کی مشین تھے۔ سرکار صدر الشریعہ نے بالمشافہ تو اعلیٰ حضرت سے کچھ پڑھا نہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کیا آپ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت سے میں نے کوئی کتاب تو نہیں پڑھی ہے، لیکن سارا فیضان علم انہی کی بات۔ وہ فرمایا کرتے تھے ہم لوگ 3 بھائی تھے، صدر الشریعہ کی آمد سے پہلے ہم لوگ 3 بھائی تھے، ایک حجت الاسلام، ایک حضور مفتی اعظم ہند، اور ایک میں۔ لیکن جب صدر الشریعہ بریلی شریف تشریف لائے تو ہم 4 بھائی ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں تک نوازا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے یہ حکم ملا ہے، اور تو میں مولانا امجد علی اور مولانا مصطفیٰ رضا خان کو قاضی اسلام مقرر کرتا ہوں۔ یہ کہاں سے حکم ملا؟ اللہ و رسول کی بارگاہ سے حکم ملا۔ خاص خلیفہ، احب الخلفاء، اعلیٰ حضرت کے خلفاء جو تھے صدر الشریعہ کو احب الخلفاء فرمایا کرتے تھے۔ یہ صدر الشریعہ کو یہ نعمت ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہابیوں اور نجدیوں کے جوابات دینے اور کام کی کثرت، فتویٰ نویسی کی وجہ سے دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کو میں مرید نہیں کر پاتا ہوں، اس لیے میں مولانا امجد علی کو اپنا وکیل بالبیعت مقرر کرتا ہوں، مرید ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے آپ پر انعام برسایا، یہ نعمت کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے لوگ اعلیٰ حضرت کے مرید صدر الشریعہ کے ہاتھ پر ہوئے۔ پھر صدر الشریعہ کا ایک عظیم کارنامہ بہار شریعت ہے۔ بہار شریعت اردو میں ہے تو کوئی معمولی کتاب نہ سمجھے۔ میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے کہ بہار شریعت کے مسئلوں کو سمجھنے کے لیے وہ حضور محدث کبیر کو فون کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اردو میں ہے تو آسان ہے۔ بڑے بڑے علماء بہار شریعت کے مسئلوں کو سمجھنے کے لیے محدث کبیر سے رجوع کیا کرتے ہیں۔
اردو زبان میں جو بھی دارالفتہ ہو، اردو زبان کی یہ کتاب ہر دارالفتہ میں موجود ہے، یہاں تک کہ ہم اہل سنت تو اہل سنت ہے، وہابیوں اور دیوبندیوں کے دارالفتہ میں بھی موجود ہے۔ فیضان حضور صدر الشریعہ، فیضان حضور صدر الشریعہ۔ کوئی بھی آج کا مفتی ایسا نہیں ہے جو بہار شریعت سے بے نیاز ہو جائے، بلکہ بغیر بہار شریعت کو دیکھے ہوئے کوئی ایک فتویٰ بھی نہیں لکھ سکتا۔ مگر آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ بہار شریعت کو صدر الشریعہ نے لکھا کب؟ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں رہتے، کام سے فرصت نہیں ملتی، رمضان المبارک میں اپنے گھر آتے تو جب 20 رمضان اعتکاف کے لیے مسجد میں جایا کرتے تو اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے آپ اپنی کتابوں کی ساری الماریوں کو میں بھیج دیا کرتے، اور جب عید کا چاند نظر آتا تو صدر الشریعہ اپنے ساتھ بہار شریعت کا ایک حصہ لے کر آیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 10 دن 9 دن اور 10 دن میں بہار شریعت کا ایک حصہ تیار ہو جاتا۔ یہ صدر الشریعہ کے وقت میں کتنی برکتیں تھیں، ان کے قلم میں کتنی جولانیت تھی، ان کی تحریر میں کتنی سرعت تھی، اور ان کا علم کیسا ازبر تھا۔ ہم اور آپ اس کا اندازہ صرف اس سے لگا لیں کہ 9 اور 10 دن میں ایک حصہ بہار شریعت کا۔ وہ بہار شریعت قوم کو دیا ہے تو صدر الشریعہ نے دیا ہے۔ لوگوں کو زیور علم سے اور لوگوں کو شرعی مسائل سے آگاہ کرنے کے لیے بہار شریعت کو سہل زبان میں آپ نے لکھا ہے۔ اور آپ کا جو سب سے عظیم کارنامہ علماء پیدا کرنا، دین کی بقا علماء سے ہوگی۔ عالم کتاب لکھ دے، عالم پیدا نہ کرے تو کتاب پڑھے گا کون؟ کتاب کی اہمیت کو سمجھے گا کون؟ ایک عالم ہی کتاب کی اہمیت کو سمجھتا ہے، ایک عالم ہی کتاب کو عوام کو سمجھا سکتا ہے۔ اس لیے صدر الشریعہ کا سب سے عظیم کارنامہ کہ آپ نے علماء کی جماعت کو پیدا سے عظیم الشان شاگرد ملے ہیں کہ ایک نے پورے ہندوستان کو شریعت کے علم سے روشن کر دیا ہے اور ایک نے پورے پاکستان کو علم شریعت سے روشن کیا ہے۔ حضور حافظ ملت والدین اور حضرت علامہ محدث پاکستان علامہ سردار احمد صاحب قبلہ علیہم الرحمت و رضوان دونوں ہم سبق ساتھی تھے۔ وہ لوگ جب صدر الشریعہ کی بارگاہ میں پڑھنے پہنچتے پہلے سے بیٹھے رہتے، جب صدر الشریعہ حاضر ہوتے تو وہ صدر الشریعہ کی جوتی کو لینے کے لیے آپس میں لڑائی کرتے، جو پا جاتا وہ لے لیتا۔ لینے کے بعد یہ نہیں کہ کمرے کے بعد اپنے کرتے کا کالر کھول کے ایسے سینے کے پاس دل کے پاس رکھ لیتا۔ ظاہر بات ہے جب لڑائی ہوتی تو ایک ہی آدمی پاتا، تو اب یہ ہوا فیصلہ، دونوں میں صلح ہوئی کہ ایک دن تم رکھو اور ایک دن میں رکھوں۔ کچھ دن اس پر ہوا اور انہیں یہ احساس ہوا آج میرے پاس ہے کل میرے پاس نہیں، کل میں اپنے شیخ کی جوتی سے محروم ہو گیا۔ اب اتفاق اس بات پر ہوئی کہ ایک جوتی آپ رکھیے، ایک جوتی میں رکھوں گا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ حضور حافظ ملت نے داہنے پیر کی جوتی رکھی، اس لیے اتنے بڑے ہندوستان کو سیراب کیا۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے شیخ
کیا علم حاصل ہوگا؟ حضور حافظ ملت نے یہ اپنا طریقہ، اپنے طریقے بتایا ہے کہ اپنے استاذ کا احترام کیسے ہونا چاہیے۔ حضور صدر الشریعہ کی ذات وہ ہے کہ جب مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آپ کا ذکر جمیل کیا جاتا تو مفتی اعظم ہند کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے اور فرماتے آہ صدر الشریعہ، علم میں ان کا اتنا اونچا مقام تھا، وہ چاہتے تو اپنا ایک مدرسہ بنا لیتے، تصوف میں ان کا اعلیٰ مقام تھا، وہ چاہتے تو اپنی ایک الگ خانقاہ بنا لیتے، لیکن صدر الشریعہ نے ہمیشہ بریلی ہی کو اپنا گھر سمجھا ہے، اپنی خانقاہ سمجھی ہے۔ یہ صدر الشریعہ کا مقام۔ اور جب آپ حضور صدر الشریعہ کے شاگرد ہیں، آپ کی بارگاہ میں ذکر کیا جاتا، ارشاد فرماتے تم لوگ کیا سمجھو صدر الشریعہ کیا تھے؟ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم اگر صدر الشریعہ کی جوتی مجھے مل جائے تو میں اسے اپنے سر پر رکھ کر گھومنے میں فخر محسوس کروں گا۔ وہ حضور سید العلماء ہیں جو صدر الشریعہ کے بارے میں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ صدر الشریعہ کے قدم ناز تو بہت بلند ہیں، اگر ان کی جوتیاں مل جائے تو اپنے سر کا تاج بنا لوں۔ یہ علم کا مقام و مرتبہ ہے۔ صدر الشریعہ جب بھی بریلی شریف جایا کرتے تو بریلی شریف میں ایک ساتھ حضور حجت الاسلام کو اور حضور مفتی اعظم کو بریلی کے لوگ کبھی دیکھ نہیں پاتے، ایک ساتھ دونوں بزرگوں کی زیارت نہیں ہوتی تھی، لیکن جب صدر الشریعہ آیا کرتے تھے تو وہ دونوں بزرگ شخصیتیں ریلوے اسٹیشن پر لینے کے لیے صدر الشریعہ کو لینے حاضر ہو جایا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بغیر ایک طرف حضور حجت الاسلام بیٹھتے، سبحان اللہ۔ ایک طرف حضور مفتی اعظم ہند بیٹھتے اور بیچ میں صدر الشریعہ کو بیٹھاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ آج اسلام کا تین چاند طلوع ہوا ہے۔ اور مفتی اعظم ہند کتنا ادب و احترام فرماتے۔ میرے والد گرامی حضور محدث کبیر مدد ذلہ العالی ارشاد فرماتے ہیں، بڑے سے بڑے عالم آ جاتے تو مفتی اعظم ہند کبھی ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، کیوں؟ لیکن جب صدر الشریعہ بریلی شریف پہنچتے تو مفتی اعظم ہند فجر کے چائے بھی صدر الشریعہ کے ساتھ پیتے، عصر کے بعد چائے بھی صدر الشریعہ کے ساتھ پیتے، اور تینوں وقت کا کھانا ناشتہ یہ صدر الشریعہ کے ساتھ بیٹھ کے کرتے۔ کتنا ادب و احترام کرتے، کتنی عزت بخشتے۔ وہ صدر الشریعہ کا مقام ہے جسے ہم اور آپ جان ہی نہیں سکتے۔ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے وہ ان کے علم کی بنیاد پر ہوا ہے اور ان کے تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر ہوا۔ سرکار اعلی حضرت آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، میرا امجد مجد کا پکا۔ بہت کچیاتے یہ صدر الشریعہ کے حاسدین بھی بہت تھے۔ آج ہم صرف محدث کبیر کے حاسد دیکھتے ہیں نا۔ آپ خود بار میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنا، میں نے اپنے بڑے بھائی جان حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری علیہ رحمت و رضوان سے پوچھا، بھائی جان مجھ سے لوگ اتنا چڑھتے کیوں ہیں؟ فرماتے یہ تو ہمیں وراثت میں چیز ملی ہے، یہ چیز تو ہم کو وراثت میں ملی ہے۔ کیا تم نے سرکار اعلی حضرت کے شعر کو غور سے نہیں پڑھا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں والد گرامی کے بارے میں، میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں۔ تو جیسے لوگ ان سے حسد کرتے تھے، وراثت میں ہم سے بھی حسد۔ صدر الشریعہ کا مقام ہے،
اور آپ مرجع فتویٰ بھی تھے، آپ کی 4 جلدیں فتاوی امجدیہ ہیں، لیکن صدر الشریعہ نے حیات اعلیٰ حضرت میں ایک بھی فتویٰ نہیں تحریر کیا۔ اعلیٰ حضرت کی وفات شریف کے بعد ہی سے آپ کا فتویٰ شروع ہوا۔ غالباً جو اس میں فتاوی امجدیہ میں فتویٰ ہے وہ 1340 کے بعد کا ہے سب۔ اعلیٰ حضرت سے اتنی محبت رکھتے کہ اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے، اور یہ انہی کا کرم ہے کہ ہم بھی اعلیٰ حضرت کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت پیدا کرے، اور اللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔